بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، ہوں محمد سلیم گجر کولی تھارہ روبرو. 13 فروری 2021، 3 جمادی الثانی 1442، پہلی پھگن 2077، بار آلہ تڑے گوجری ماری زبان و علماء کرام و واٹس اپ گروپ میں آن لائن سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و موضوع پر ایک پروگرام ہوئے جس میں محسرہ علماء کرام نے حصہ لیو. اس پروگرام کی صدارت کی جناب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد فرید حقانی صاحب نے. اس کا مہمان خصوصی تھا استاد علماء حضرت مولانا محمد ریاض حیدری صاحب. مہمان ذی وقار چودھری فیصل نسیم گجر صاحب، اور اس کی نظامت کا فرائض انجام دیتا جناب حضرت مولانا محمد فرید جلالی صاحب نے. سامعین کرام، اس پروگرام کی پہلی قسط، کیونکہ جو ہم نے 3 حصہ میں تقسیم کی ہے، تو پہلا حصہ سامعین کی خدمت میں پیش ہے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام حضرات ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیو تاکہ اس مجلس کو آغاز کیا جائے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. نہایتی قصد احترام واجب الاحترام حضرات علماء کرام، سب سے پہلا ہوں تمام حضرات نا گوجری ماری زبان کا علماء کرام کا گروپ میں تمام حضرات نا خوش آمدید کو ہر کدیا کو، اور اس کے بعد تمام حضرات نا ہوں مبارکباد پیش کروں کہ ایک بہت بڑا اچھو قدم چاہیے ہے. اللہ تعالی ہم سارا نا صحیح طریقہ نہ اپنی قوم کی رہنمائی کرن کی توفیق عطا فرماوے. ہوں اس مجلس کو آغاز کرن واسے سب سے پہلا نہایتی ادب نال ملتمس ہوں گزارش کروں گا جناب حضرت مولانا محمد طارق نعمان گرنگی صاحب حفظہ اللہ تے وہ ہمیں آج کا اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کی کو آغاز کریں قرآن مجید کی تلاوت تے اور ناگ گوجری ترجمہ جناب حضرت مولانا محمد طارق نعمان گرنگی صاحب حفظہ اللہ. جی محترم جناب مولانا طارق نعمان گرنگی صاحب حفظہ اللہ تشریف نہیں لے کے آیا. تلاوت قرآن مجید واسے حاضر ہوئے کا محمد فرید جلالی راول پنڈی تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
صدق اللہ العظیم۔ ہوں اللہ کی پناہ لیوں شیطان مردود تے، اللہ کا نام نہ شروع کروں جڑو بڑو مہربان تے مجھے رحم آؤ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمنا کوسر رتی ہے، بس تم اپنا رب واسطے نماز پڑھو اور قربانی کرو، کچھ شک نہیں کہ تیرو ہی دشمن لوارث اور بے نام و نشان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم حضرات کے سامنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے وچ کچھ اشعار اپنا لکھیا ہوا پیش کروں کو۔ ہمارو آقو سونو آقو مدنی ہے، مارو آقو سونو آقو مدنی ہے، مارو آقو سونو آقو مدنی ہے، مارو آقو سونو آقو مدنی ہے، جس کی ہمدردی ساری مارے نالیں، میرا جلی رات بھی مارو ہی خیال ہے، جس کی ہمدردی ساری مارے نال ہے، میرا جلی رات بھی مارو ہی خیال ہے، جس کی ہر گل مارے واسطے چنگی ہے، مارو آقو سونو آقو مدنی ہے، مارو آقو سونو آقو مدنی ہے۔ دیندار جد بلایو آقا نے لوکانا، دیندار جد بلایو آقا نے لوکانا، بٹا نال ماریو لوکاں نے آقا نا، بٹا کھا کے بھی آقا نے دعا دیتی ہے، مارو آقو سونو آقو مدنی ہے، مارو آقو سونو آقو مدنی ہے۔ ہم سارا اپنا آقا کا غلام، ہم سارا اپنا آقا کا غلام، آقا کی خواہاں کا چوکیدار، آقا کی خواہاں کا چوکیدار، آقا کی ہر خو سونی تے چنگی ہے، آقا کی ہر خو سونی تے چنگی ہے، مارو آقو سونو آقو مدنی ہے۔ اپنو جسم اس دین واسطے آقا نے کٹایو ہے، اپنو جسم اس دین واسطے آقا نے کٹایو ہے، تے دین صحابہ تک سارو پہنچایو ہے، تے دین صحابہ تک سارو پہنچایو ہے، ہن مارے متھے دین کی نگرانی ہے، ہن مارے متھے دین کی نگرانی ہے، مارو آقو سونو آقو مدنی ہے، مارو آقو سونو آقو مدنی ہے۔ جس نے اپنا سونا آقا نہ دیکھنو ہے، جس نے اپنا سونا آقا نہ دیکھنو ہے، کھولے قرآن تے بیس رہے اس کے اگے، کھولے قرآن تے بیس رہے اس کے اگے، ہر آیت میرا آقا کی ترجمانی ہے، ہر آیت میرا آقا کی ترجمانی ہے، مارو آقو سونو آقو مدنی ہے، مارو آقو سونو آقو مدنی ہے۔ اپنا آقا کی یا نعت میں لکھی ہے، اپنا آقا کی یا نعت میں لکھی ہے، آقا کی شفاعت ہم نہ ضرور ملنی ہے، آقا کی شفاعت ہم نہ ضرور ملنی ہے، سیالوی کی یا نعت
ہر جا چمکنی ہے، سیالوی کی یا نعت ہر جا چمکنی ہے، مارو آکو سنو آکو مدنی ہے، مارو آکو سنو آکو مدنی ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھا حضرت اقدس حضرت مولانا حامد سیال صاحب حفظہ اللہ، جڑا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہا تھا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ حضرات نا دستا چلوں کو کہ اج یہ جڑی محفل سجی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس یا یادگار اسلاف استاد العلماء فخر گجر قوم شیخ الحدیث حضرت مولانا فرید احمد حقانی صاحب حفظہ اللہ کی زیر صدارت ہے۔ ہوں حضرت اقدس حضرت مولانا فرید احمد حقانی صاحب حفظہ اللہ تی گزارش کروں کو کہ وہ صدارت کی کرسی پر تشریف رکھیں اور اس محفل کی صدارت کریں اور اپنی خوبصورت آواز میں کلمات طیبہ کلمات نہ اس محفل کو آغاز کریں، اور ہمیں اجازت دیں، وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس محفل کو باقاعدہ آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام کی صدارت میں قبول کر لی اور شروع کر لی۔ اللہ تعالیٰ تم نے ہمت دے ہے، بڑا اچھا جو سوچو ہے سیرت کا حوالہ نال سنگیں کی گل بات کرن کو اور سنن کو گوجری ماری زبان کا واٹس ایپ پر اللہ تعالیٰ ترقی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرا کا نقش پر ہم نہ چلن کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنا نبی کی سنت نال محبت نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم نہ اپنی ساری غمی خوشی رسول اللہ کی پیروی اتباع گل منن بچ اور سنت بچ لیا کے عمل کرن کی اللہ توفیق عطا کرے۔ سارا پائیاں واسطے، سنگیاں واسطے، یاراں واسطے، اپنے بزرگاں واسطے بہت ساری دعا تے اپنا پروگرام جاری رکھو اور بیانات جاری رکھو۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ تمنا سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ تھارو سایہ مارا سرا پر تادیر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ تمنا عافیت و برکت والی زندگی عطا فرماوے۔ حضرات سامعین، ہمارا آج کا صدر صاحب نے ہمیں اجازت چاہ دیتی ہے کہ ہم اس محفل کو آغاز باقاعدہ طور پر کریں۔ اس کے بعد ہوں یہ گل دستا چلوں کہ آج کا ہمارا دو مہمان ہیں خصوصی ہیں، ایک حضرت اقدس حضرت مولانا ریاض حیدری صاحب حفظہ اللہ، وہ ہمارا مہمان خصوصی ہیں، اور دوجا جناب محترم چودھری محمد فیصل نسیم صاحب، وہ ہمارا مہمان خصوصی ہیں۔ ہوں اپنا معزز تے مکرم مہماناں ادب نال کہوں کو ادب نال ملتمس ہوں کو نا کہ وہ مہمان خصوصی کی نشست پر تشریف رکھیں، اور تاکہ باقاعدہ طور پر حضرات علماء کرام کا بیانات کو سلسلہ شروع کیا جائے۔ جناب حضرت اقدس حضرت مولانا محمد ریاض حیدری صاحب حفظہ اللہ، محترم جناب محمد فیصل نسیم صاحب، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوجوان علماء کونسل کا ایک اور جناب گروپ جڑو جس میں صرف علماء کرام غالباً شریک ہیں، ماشاءاللہ یہ سلسلہ سچی گل یہ ہے کہ میں تقریباً 8-10 دن واٹس ایپ کھول کے ہیرے ہوئی نہیں، اور ہون پتہ چلے فرید جلالی صاحب تے
کہ یوں آج کو سلسلہ ہے. بہرحال یہ ہے کہ ہوں ایک حاضری لاؤں، اپنی انتہائی مختصر حاضری اللہ پاک قبول کرے. سیرت ہی کا عنوان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دو بڑا حصہ ہیں. ایک نبوت ملن تو پہلا کی زندگی اور دوجے نبوت ملن تو بعد. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تے پہلا کی جڑی زندگی ہے وہ بھی قابل تعریف اور قابل رشک ہے. ایک واقعہ تھارے سامنے رکھوں کہ مشرکین مکہ نے جس وقت بیت اللہ شریف تعمیر کرنے کو ارادہ کیو، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 35 سال تھی. مشرکین مکہ نے اس ٹائم کہو کہ ہم بیت اللہ شریف نہ تعمیر کرا کہا، لیکن تعمیر میں کوئی مشکوک مال حرام مال نہیں لاساں. جس ٹائم چندو اکٹھو ہو وہ اتنو ہی تھو جتنو اج 36 بھی جا ہے جڑا لوگ عمرہ اور حج پر گیا ہیں. حتیم جس نہ کہ یو این کعبہ کو حصہ ہے، لیکن ان کے کوئی وسائل نہیں تھا تے انہوں نے نہیں چھاتا کیوں. اس میں بھی پھر بڑی حکمت ہیں. اگر وہ چھت چھوڑتا تے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جڑا آدمی حتیم میں آ گئی ہو اس نے سمجھو کہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ لی تو اللہ پاک نے ہر آدمی نہ نوازنو تھو. وہ حکمت اپنی جا. بہرحال جس وقت بیت اللہ شریف تعمیر ہو کے تیار ہو، آخری مرحلہ تھو حجر اسود کی تنصیب. ہر قبیلہ کی، ہر بڑا کی، ہر سردار کی خواہش تھی کہ یو میرا ہاتھے ہو جائے، یو اعزاز مینا نصیب ہوئے. لیکن مقدر کسی اور کا میں لکھے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ساری صورتحال نہ ہیر رہا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے ہو کہ سردارہ ماں قبیلہ ماں لڑائی جھگڑا کو خطرہ ہے. ہر سردار بد کے اگے آ کے اس سعادت نہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑائی جھگڑا نہ ختم کرنے واسطے فرمایا ہو کہ جڑو آدمی صبح بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے کو تے وہی اپنا ہاتھ تے حجر اسود نہ اس مقام پر رکھے کو. سارا قبیلہ اللہ خوش ہوا، اس گل پر اتفاق کیو. صبح جس ٹائم آیا آ کے ہرے ہو تو سب تے پہلا بیت اللہ شریف ماں میرا اور تھارا اور ساری امت کا نبی آمنہ کا لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا تے پہلا موجود تھا. بڑا خوش ہوا کہ ٹھیک ہے ہم ان پر اتفاق کراں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم، فراست، تدبر اور صلاحیتوں پر قربان کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی پھر اپنی بردباری کو مظاہرہ کر کے تے صرف لگو چاہ کے اس بٹانہ نہیں رکھے ہو حجر اسود نہ، بلکہ سارا قبیلہ کا جڑا سردار تھا ان سردارہ نہ کہ تم قریب آ جاؤ. ظاہر ہے قبیلوں جس کے ماتحت ہوئے وہ سردار ہوئے، مقدم ہوئے، بڑا ہوئے. سارا جس وقت بڑا آ گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم سارا اس نہ چاہ کے تے ات جت رکھنا تھو دیوار کے قریب لے آؤ. آخر پر پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہ کے اس دیوار میں رکھ چھڑے ہو. سارا سردار خوش بھی ہو گیا اور سارا نہ سعادت بھی مل گئی، سارا قبیلہ بھی خوش ہو گیا اور حجر اسود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے او تو رکھ چھڑے ہو. یو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملون تے پہلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار. پھر جس داڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ نبوت ملے اس دن کو جو سب سے بڑا معجزہ وہ یوں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کو کردار پیش کیو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے کہو کہ میں 40 سال زندگی تھارے اندر گزاری ہے، اس میں میرا بچپن ہے، اس میں میرا لڑکپن ہے، اس میں میری جوانی ہے، اس میں میرا سفر تجارت ہے، اس میں میری تھارے نال اٹھنا بیٹھ ہے اور میری زندگی کو کردار ہے. تم دسو میں کسی کے سامنے جھوٹ تے نہیں بولے ہو.
میں کسی نال ظلم اور زیادتی تے نہیں کی، تو سارے نے مل کے کہ نہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم صادق ہو، تم امین ہو، بلکہ ادب نالو نہ لے کے بھی نہیں پکاریں تھا، آپ کی صفتاں تھی انہوں نے یاد کریں تھا کہ جا امین، امین آ گیا، صدیق آ گیا۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کردار پیش کر کے تے آخر پر کلمہ پیش کیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا معجزہ ایک طرف، لیکن کردار پیش کرنا یو آمنہ کو لال ہی پیش کر سکے ہر آدمی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کسی مجلس میں 3 گھنٹہ رہے تو 3 گھنٹہ کو بھی کردار پیش نہیں کر سکتا، 3 دن رہے تو 3 دن کو کردار بھی پیش ہو نہیں کر سکتا، 3 سال بہت بڑی گل ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کو کردار پیش کر کے آخر پر کلمہ کی دعوت ان کے سامنے رکھی۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ایک پہلو استاذ کی حیثیت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت کا استاذ تھا، اور صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اولین شاگرد تھا۔ کچھ دور پار تو بدو جڑاویں تھا اسلام نہ سکھن واسطے، وظاہر ہے آداب تے حالات تے آگاہ نہیں تھا، انہوں نے نہیں پتہ تھا مسجد کیش ہے، انہوں نے نہیں پتہ تھا مسجد کی تعظیم کیش ہے، نبی کی تعظیم ہے۔ نواں بدو آیا تھا اسلام قبول کرن واسطے۔ ان بدوؤں میں ایک بدو نے مسجد نبی کا صحن میں پیشاب کرنا شروع کر دیتا، تے صحابہ اٹھیا غصہ میں، اتنا جٹ آدمی ہے، جاہل آدمی ہے، اس نے اتنا پتہ بھی نہیں ہے کہ مسجد میں پیشاب کرے لگو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیتا کہ اس نے قضاء حاجت تے فارغ ہون دیو۔ جس ٹائم وہ قضاء حاجت تے فارغ ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے کہ ہن مسجد صاف کر چھوڑو، اور اس بدو نہ قریب بلا کے لاڈ نال پیار نال سمجھایو۔ پہلے اس نے دسیو یہ مسجد ہے، یہ اللہ کو کار ہے، اس کو ادب ہوا ہے، اس کو احترام ہوا ہے، پیشاب نہیں کرتا ہوتا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی دلجوئی واسطے اس نے کچھ ہدیہ دیتا، کچھ تحفہ طائف دیتا۔ تو وہ جس ٹائم گیا نا اپنا قبیلہ میں، تو جا کے اس نے نعرہ لایا، اوے میں جو استاذ ہے رہے ہے دنیا میں اس جیسے استاذ کوئی نہیں ہے، میں اتنی بڑی غلطی کی کہ مسجد کا صحن میں پیشاب کیو، نہ اس نے مینا ماریو، نہ اس نے مینا چڑکیو، نہ اس نے مینا گال کڈی، نہ اس نے مینا برو بلو کیو، بلکہ مینا ادب نال طریقہ نال سمجھا کے تے پھر اس کے بعد مینا یہ تحفہ اور طائف بھی دیتا۔ تو اگلی بار مفسرین لکھیں، سیرت نگار لکھیں، جس ٹائم وہ آئیو تو اس نے لگو اسلام قبول نہیں کیو، اپنے نال 300 آدمیاں نہ لے کے آئیو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تے متاثر ہو کے اس نے اسلام قبول کیو، اور 300 آدمی نے اسلام قبول کیو، وہ بھی یو آدمی سبب بن گیو۔ تمہارا واسطے بہت بڑا سبق ہے کہ ہمارے اندر استاذ کی صفات ہوئے، صبر ہوئے، برداشت ہوئے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ کوئی آدمی واٹس ایپ پر قانون کی خلاف ورزی کر چھوڑے تو ہم اس نے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اخلاق بڑی چیز ہے، کردار بڑی چیز ہے، اس سے بڑی غلطی کائے نہیں ہو سکتی، لیکن اس نے بھی ادب نال پیار نال سمجھایو۔ تو آخر میں میری گزارش یہ ہے کہ ہم جہاں دین کی اور مساری خدمات سے انجام دیاں، وہاں ہم اپنی مسجد میں، اپنا علاقہ میں ترک منکرات پر ضرور بولاں۔ شادیاں میں، بیاہوں میں، غمی میں، شادی میں، خوشی میں، موتا میں، اتنا عرصہ کیا ہم دین کو کم کر رہے ہیں، لیکن اپنا قرب و جوار میں ہم تیجو ختم نہیں کر کیا، جمعرات کو ختم نہیں ہم نے مکا کیا، 40واں ختم نہیں ہو کیا، برس ہر سال ہوئے لگی ہوئی۔ لوگ جو ہے اپنا صدقہ خیرات گاں انہوں ہی جڑا ختمہ پر اڑا رہے ہیں، تے ظاہر ہے اس کو شریعت میں ثبوت ہے کوئی نہیں ہے، تے لوگ منن واسطے بھی تیار ہیں۔ تے ہم اپنی کمی اور کوتاہی سمجھا کا کہ ہمارا دسن میں کوتاہی ہے، ہماری تبلیغ میں کمی ہے، اور ہمارا کردار میں کمی ہے۔ پہلے ہم اپنی اس کمی نہ دور کریں، اور پھر اس کے بعد اپنا علاقہ کی بھی ہم فکر کریں۔ اسی طرح شادیاں میں جتنی رسم و رواج ہیں ہم ان کے نال لا تعلقی کو اعلان کریں، پہلے انہوں نے سمجھاواں پیار نال، لاڈ نال کہ خسرا وہ پیسوں ضائع نہ کرو، تم نے یہ پیسوں سعودیہ کے اندر، دبئی کے اندر شیخاں کے اگے لگ کے تے ات محنت مزدوری کر کے کمایا ہوئے، اے تان کے اس پیسہ نہ اڑاؤ نہیں، اس پیسہ نہ تم طریقہ پر استعمال کرو، اپنا بچوں پر خرچ کرو، بچوں پر خرچ کرنے پر بھی صدقہ ہے، اور مسجدہ میں خرچ کرو، مدرسہ میں خرچ کرو، جڑا آئمہ حضرات ہیں ان کا وظیفہ بداؤ، بھی تھارا بچہ کا محسن ہے، تھارا بچہ نہ قرآن پڑھا رہے ہیں، تھارا بچہ نہ تعلیم دے رہے ہیں، بھی تھارا استاذ ہیں۔ تو ہم اگر اس طرح اس
نوجوان علماء کونسل کا پلیٹ فارم نہ مضبوط کر کے علاقہ میں انشاءاللہ کام کراں گا تو انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ترقی ہوئے گی۔ میرا یہ ٹوٹا پھوٹا الفاظ ساتھی قبول فرماویں، اور باقی ہے کہ ظاہر ہے گوجری مادری زبان ضرور ہے لیکن نہ بولنے کی وجہ سے کوئی کمی کوتاہی کدے رہی ہوئے تو ساتھی اس نے معاف کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر پر ہوں مولانا فرید جلالی صاحب، میاں طاہر رحمان صاحب، اور اس کے علاوہ جناب مولانا باقی جتنا بھی حضرات ہیں اس نوجوان علماء کونسل کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک انہوں نے دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا حکیم محمد اسحاق صاحب حفظہ اللہ، ٹیکسلا واکنٹ پاکستان تے خطاب فرما رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کا علم عمل میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ نہ جڑی گفتگو فرمائی، تمام پہلوؤں پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ ہوں تمام حضرات کو شکریہ ادا کرتا چلوں، جتنا بھی حضرات اس وقت موجود ہیں ان تمام حضرات کو شکریہ، اور تمام حضرات سے یہ گزارش کروں کو کہ ہمارا جڑا مہمان آنے کا ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے اور ان کو بیان سننا بھی ہے، اور اس محفل میں آخر تک رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام حضرات میں جزائے خیر عطا فرماوے۔ آج کا ہمارا میزبان ہے جناب محترم محمد سلیم کولی صاحب اس پروگرام کا، اور اس پروگرام کی صدارت کر رہے ہیں حضرت اقدس حضرت مولانا فرید احمد حقانی صاحب، اور ہماری اس مجلس کا مہمان خصوصی دو عظیم شخصیتیں، ایک علمی اعتبار نہ اور دوسری قوم کی خدمت کے اعتبار نہ۔ علمی شخصیت حضرت اقدس حضرت مولانا محمد ریاض حیدری صاحب حفظہ اللہ، جڑا لاہور تمہاری اس مجلس میں شریک ہیں، اتو مہمان خصوصی ہیں، اور دوسرا ہمارا گوجری زبان اور گجر قوم کی خدمت کا حوالہ نہ، شعور پیدا کرنے کا حوالہ نہ، جناب چودھری محمد فیصل نسیم صاحب حفظہ اللہ مارنا شامل ہیں۔ ان تمام حضرات کو شکریہ۔ اس کے بعد ہوں نہایتی ادب نہ ملتمس ہوں اسلام آباد میں بیٹھی شخصیت، اور گوجری زبان کے اندر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دنیا کا کونا کونا پہنچانے والی شخصیت، اور گوجری مہاری زبان پیج پر پابندی نہ پروگرام کرنے والی شخصیت حضرت اقدس حضرت مولانا محمد منظور صاحب حفظہ اللہ کی گزارش کروں کو کہ وہ میک پر تشریف لاویں اور اپنا خوبصورت ملفوظات نہ ہمارا دل نہ منور فرماویں، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خوبصورت موضوع پر موتی نہ بکھیریں اور سمندر کی تہ بچوں موتی کٹ کے آنے۔ ہوں ملتمس ہوں جناب حضرت اقدس حضرت مولانا محمد منصور صاحب حفظہ اللہ تے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وانك لعلى خلق عظيم، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضور آیات سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آیات سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیراں تے نکل کے روشنی میں آ گئی دنیا، ستا چہراں تے زنگ اترے ہو بجا چہراں پر نور آئے، حضور آیات انسانیت نہ جیون کو شعور آئے۔ حمد و صلاۃ کے بعد علماء کرام کا اس گروپ کے اندر تے آج علماء کی گفتگو سنن واسطے بیٹھو تو کتے گیو تو تھوڑا لیٹ آئے تو ہوں تے آرام نہ سکون نہ بیٹھو تو کہ بڑی بڑی شخصیات اس گروپ کے اندر موجود ہیں، انہوں کو بیان ہوئے کو آج انہوں تے ہوں بھی مستفید ہوں کو، لیکن حضرت مولانا فرید جلالی صاحب کا حکم کی تعمیل میں
روٹی کھا رہے ہو تو جلدی جلدی حاضر ہو، تھوڑا لیٹ آؤں کی معذرت۔ مختصر جی حاضری لاؤں گا انشاءاللہ۔ ہر نبی نہ مقام ملے ہو، مرتبہ ملے ہو، بلندی ملی، وقار ملے ہو، ٹھیک ہے، اور سارا نبیاں کا محاسن، ان کی خوبیاں انہوں نے جمع کر کے ایک گلدستہ اگر بڑھایا جائے، اس گلدستہ کو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جڑا آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، شافع محشر، امام المجاہدین، امام المبلغین، وہ نبی ہیں جس نے آدم کو خلق، شیش کی معرفت، ابراہیم کو ولولو، توحید، اسماعیل، نوح اور لوط، حضرت لوط کی حکمت، داؤد کی آواز، اور حضرت یونس اور حضرت اسحاق کا محاسن، حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن، عیسیٰ علیہ السلام کو زہد، ہارون اور دلیال، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیاحت۔ یہ وہ نبی ہے جس کا بارہ میں اللہ نے خود کیو کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ نبی تیرا ذکر نہ ہم نے خود بلند کیو۔ دنیا میں بڑا بڑا لوگ آیا، انہوں کی زندگی گزری، لیکن ہر آدمی کا جاؤن کے بعد لوگوں نے یوں ہی کیو کہ یہ بڑو باکمال آدمی تھو، وہ چاہے مبلغ تھو، چاہے مدرس تھو، چاہے مصنف تھو، چاہے وہ مجاہد تھو، چاہے وہ بڑا تے بڑو جرنیل تھو، سارا کا جاؤن کے بعد لوگوں نے ایک لفظ کیو کہ انہیں کی زندگی نے وفا نہ کی، اگر چند سال ہو رہتا تو یہ دنیا کے اندر بڑو کام کرتا۔ ایک شخصیت وہ ہے کہ جنہوں نے دنیا تے رخصت ہونا وقت انہوں نے علل اعلان کیو کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج جڑو اللہ نے میرے ذمہ جڑو ڈیوٹی لائی تھی، جڑو کم اللہ نے میرے ذمہ لائے تھو، اس نے ہوں مکمل کر کے چلے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرن آڑا کی عمر، اس کی زندگی، اس کو وقت، اس کی سیاہی، اس کی قلم، ہر چیز تے جواب دے سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعریف کو نہ تے اس سے پہلا کسی نے حق ادا کیا ہے، نہ کوئی کر سکے۔ ایک شاعر کا بارہ ماہ ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر 40,000 اشعار لکھیا۔ یہ صرف میرا نبی کی شان ہے کہ جن کی شان میں 40,000 اشعار لکھیا گیا، اور آخری جڑو اس نے آخری شعر لکھو تو اس شعر کو عربی، اس شعر کو ترجمہ حفیظ طائب نے کیے ہے کہ تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے۔ اور بعض شاعرہ نے یہی کیو کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو مولانا ظفر علی خان مرحوم کا ایک شعر پر ہوں اپنی اس میں ختم کروں گا، کیونکہ آج بڑا بڑا علماء کرام موجود ہیں، میری تو ان کے سامنے کا حیثیت نہیں ہے۔ انہوں نے روزے رسول پر جا کر مدینہ منورہ جا کے جڑو شعر پڑھو کہ دیار یسرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی پی کے جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ اسی طرح عاشق رسول مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے یہ شعر پڑھے تو کہ دمکتو رہے آقا تیرا روزہ کو منظر، سلامت رہے تیرا روزہ کی جالی، ہمنا بھی عطا ہوا وہ شوق ابو ذر، ہمنا بھی عطا ہوا وہ جذبہ بلالی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کی مدح بیان انسان اگر کرے تو بیان کرنا کی عمر وقت ختم ہو سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمنا اس پیارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اج میں خالی جڑا ہے حضرت کا حکم کی تعمیل میں، اور چونکہ سیرت کو پروگرام تو اپنی حاضری لائی، باقی علماء کرام کی اس گلدستہ کے اندر میری حیثیت اس طرح کہ میں کہ پدی تے کہ پدی کو شور ہوا، تو اللہ تعالیٰ جو کچھ کیا اس میں اللہ تعالیٰ قبول فرما۔